ایماندار کی زندگی میں پھل ہونا چاہیے۔ انگور کا حقیقی درخت تم میری، انگور کا حقیقی درخت تم میری، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت کی پہچان کیا ہے؟ ایک اور سوال کا جواب دیں، کیا پھل درخت کے تنے کو لگتے ہیں؟ جی پھل کس کو لگتا ہے؟ اور غور کیجئے، ڈالیاں میں اور آپ، یسوع مسیح نے کہا میں انگور کا تم میری، تو پھل کتنے میں لگنا چاہیے؟ درخت کے تنے کو پھل نہیں لگتا، پھل درخت کی ڈالیوں کو لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں درخت تو اپنی نیچر، اپنی فطرت، اپنی جبلت، اپنی کوالٹی، اپنا رس، اپنی زندگی، اپنی خصوصیات، اپنی خوبیوں کے ساتھ ڈالیوں میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ ڈالیوں میں۔ درخت اپنی خوبیوں، جبلت، رس، زندگی اور خوبیوں کے ساتھ ڈالیوں کے اندر رہتا ہے، اور اس کے رہنے کی وجہ سے ڈالیوں میں پھل ظاہر ہوتا ہے، اور پھل سے درخت کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان۔ اگر ہم مسیح میں ہیں، کرائسٹ میں ہیں، تو پہچانے جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کرائسٹ کے لوگ، یہ مسیح کے لوگ، یہ مسیح کے پیروکار۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ یہ بھائی، یہ بہن مسیح کی پیروکار، یہ کرائسٹ کیا پیروکار، یہ اس کا کرائسٹ کی بھی پہچان اور ہماری بھی پہچان۔ اور آج یہ پہچان کھو چکے ہیں، لیکن آئیے ایک آیت پڑھیے میرے ساتھ، زبور 76، اس کی 5ویں آیت۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ مضبوط دل لٹ گئے، خالی ہو گئے۔ مضبوط دل کیوں لٹ گئے؟ مضبوط دل لٹ گئے کیونکہ وہ گہری نیند میں ہے نا۔ لوٹ اس لیے گئے ہیں، ہم اس لیے لٹے ہوئے ہیں، ہم اس لیے ہارے ہوئے ہیں کیونکہ گہری نیند میں ہے، اور گہری نیند میں سویا ہوا شخص موسیقیہ نے سویا تے ایک بروبر، سویا اور مویا اے حالت جیسا ہی، سویا مویا ایک بروبر۔ ہم قضات کی کتاب میں پڑھتے ہیں ایک چیف کمانڈر 20 سال بڑا ٹہکا ہوگا، بنی اسرائیل تیری ارد گرد کی قوموں پر بھی زور، چیف کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف، سلسلہ کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل میں بڑا نے دکھ دیتا تھی، ارد گرد قوموں کے بھی، لیکن لکھا ہے وہ ایک عورت کے ڈیرے میں آ کے سو گیا۔ دیکھ گہری ہر لمبے لمبے کرائے کیوں ہے؟ ایک عورت نے لمبا جامے دی اور میں ایتھے رکھ کے ایک ہی ضرب لائی کے اور جلدا گیا۔ مضبوط دل لٹ گیا، مر گیا ایک عورت کے ہاتھوں جو بڑا سورما۔ یہ ہماری حالت، مضبوط دل
گہری نیند سوئے ہیں نا، جب گہری نیند سو جاتے ہیں آواز آتی ہے سمسون 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 اٹھ، فلسطین تجھ پر، فلسطین تجھ پر، یہ کون سی؟ او کوئی بندہ ہے گال نہیں سیا سکتا، لیکن سو گیا۔ فلسطین تجھ پر چل رہے، ہوا کیا؟ لٹ کٹ گئی، ستے پہلی لٹ کٹ گئی، جامتی ہو گئی، ستے پہلیوں نے ٹینڈی کر دی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ خدا اسے بہت استعمال کرتا تھا۔ کوئی بندہ کے سامنے فوجا کیوں فوجا، یہ کلے کا مقابلہ پاور، خدا کے لوگ ہیں پاور، ہلیلویا، لیکن جاگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہوندا کی سارا مسئلہ کی یہ انٹرٹینمنٹ سن بیٹھے، یہ انٹرٹین اپنے آپ کو کرنے واسطے جا کے دلالہ کی گود میں سر رکھ کے کیا کرتا ہے؟ سو جاتا سی۔ اپنے آپ کو انٹرٹین، اور بھائی خدا یوز کرتا ہے بیدار لوگوں کو، اور چاہیے کہ ہم خدا کے قدموں میں آئیں، خدا کی حضوری میں آئیں، شکر گزاری کریں، اسے کہیں اے خدا مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں، یہ جو تو نے مجھے یوز کیا ہے یہ تیرا وسع، یہ تیری پاور، یہ تیری طاقت۔ I am nothing، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں خداوند، تو نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ سارا جلال تیرے لیے ہے۔ لیکن یہ انٹرٹین آدمی ایمانداروں کی حالت انٹرٹین لگی ہوئی ہے، جاگنے سے بڑا ہمارا 2 بجے تک 3 بجے تک فون تھے۔ میری بیٹیوں بیٹوں سنو، لیکن روحانی جنہ سی جاگ رہے ہیں انہیں ادو زیادہ ستے ہیں، جنہ جاگ رہے ہیں اس کو زیادہ اسی ستے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی کہتا ہے جاگ جاگ اے سیون، جاگ، سستی سے جاگ، قہری سے جاگ، سرد مہری سے جاگ، نیند گرمی سے جاگ، لاپرواہی سے جاگ، سارا داری جیڑی تو نہیں پھرنا ہے یہ تو جاگ، رسوماتی عبادت کرنا ہے، رسوماتا نہیں اگے اگے یہ تو جاگ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، سیون کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح نئے عہد نامے میں چرچ کی بڑی اہمیت ہے، کلیسیا کی اہمیت ہے، پرانے عہد نامے میں سیم ٹو سیم سیون کی اہمیت۔ سیون وہ جگہ پتہ داؤد جب عہد صندوق نہیں آتا سی نچدا بڑی جوش پرستش نچ 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 کے یہ عہد کا صندوق سیون میں نہیں آتا، کتنے آتا سا یہ وہ جگہ تھی، اور خدا کہتا میں سیون چن لیا، یہ چنیدی جگہ ساری۔ اور پھر ہیکل بھی سیون پر بنائی گئی اور عہد صندوق وہاں رکھا گیا بڑی جوش کے ساتھ، اور عہد کا صندوق خدا کی حشمت، خدا کی عزت، خدا کا جاہ جلال، خدا کا روح وہ کر دے سکتے قوم کم جاتی سدے عہد صندوق نکلتا سی، فوجاں کم جاتی ہے، وہ عہد صندوق آ گیا ڈر جاتی تھی۔ لیکن آج وہ خدا کی حشمت، وہ خدا کا روح، وہ خدا کا جاہ و جلال کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اے سیون جاگ، اے کلیسیا جاگ، اے ایمانداروں جاگو، کیونکہ خدا سیون میں سکونت کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے زبور 32، میرے ساتھ نکالیے ذرا جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زبور 132
उसकी 13 और 14 आयत लिखा, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है। खुदावंद ने किसको चुना है? उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया। हालेलुया। किसको? सयून को उसने उसे अपने मस्कन के लिए चुन लिया। और नया नामे में क्या लिखा है? तुम खुदा का मक़दस, आमीन, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। शर्त को खुदा ने अपनी जगह के लिए, रहने के लिए, आराम के लिए चर्च को चुना है। और 14वीं आयत में क्या लिखा है? ये हमेशा के लिए। कब तक? हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। हालेलुया। सयून मेरी आराम की जगह। लेकिन हमें चुना क्यों है? हमें रखा क्यों है? यूशाया, मेरे साथ देखिए आखिरी हवाला, यूशाया की किताब, उसका 8वां बाब, 18वीं आयत से पढ़िएगा 20 तक। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे, रब्बुल अफ़वाज की तरफ से, जो कोहे ज़रूर में रहता है, बनी इस्राएल के दरमियान निशानों और अजीबो गरीब के लिए हूँ। वो हमने इसलिए है अपने मोजज़ात हमारे वसीले करे, अजाइबो गरीब काम हमारे वसीले से करे। किसके सबब से होंगे? खुदा के होने के सबब से। लेकिन उसने कह दिया है, जहां मेरे लोग हैं मैं उनमें मौजूद हूं। ये चर्च की असल हकीकत, ये चर्च की असल हसीयत खुदा के लिए, वो अपने लोगों को हमेशा के लिए उसने चुना और उनमें रहता है। आमीन, आमीन, जोर से आमीन। उसने हमें चुना है ताकि वो हम में और अपने अजायब, अपने गिराए जाहिर करे, अजीबो गरीब काम करे। लेकिन अपनी गवाही अगली आदमी पढ़ दीजिए। और जब वो तुमसे कहे, तुम जिन्नात के यारो और अफसूस करो को जो जब तेरे कहना हम श्यामे अरे श्यामे ना पता करिए, अभी ना खड़े हो जाए वो क्या हो रही है। जब वो तुम्हें कहे, क्या कहे? तुम जन्नत के यारों और अफसोस करो को वो भी अच्छे हो जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं, तलाश करो। तो तुम कहो कि क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हो? अपने खुदा के तालिब हो। लोगों को कहो, ऐ सिय्योन, लोगों को बताओ, जब वो दुखी है, नाकाम है, मायूस है, बेदिल है, शिकस्त खुदा है, उनको कहो कि अपने खुदा की तरफ क्या हो, रजू लाओ, खुदा की तरफ रजू लाओ और उनके दरमियान अजीबो गरीब काम जाहिर करो, मोइसे करो। ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? वो ही। आइए हम झुके, दुआ करें।